guys, hello and welcome to Zindagi 360. आज का शो हम आपके लिए लेकर आए हैं म्यूजिक के बारे में. एंड नॉट जस्ट एनी म्यूजिक. आज के शो में हम आपको ऐसे बैंड से मिलवाएंगे जिनका म्यूजिक मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों के लिए एक कल्चरल ब्रिज बन रहा है. और इन ट्रूली ग्लोबल परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए हम आए हैं वाशिंगटन डीसी के जॉन एफ कैनेडी सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जिसे आमतौर पर कैनेडी सेंटर के नाम से जाना जाता है. इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुमारियान बैंड के दो मेंबर्स पार्ले और आमिर, और इनसे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं. आप लोग वाशिंगटन डीसी आए हैं पेशावर से, बड़ा लंबा सफ़र है. कैसा महसूस हो रहा है ये सोच के कि कैनेडी सेंटर में परफॉर्म करने वाले हैं? पहली बार बाहर आए हैं इंटरनेशनली परफॉर्म करने के लिए. ऑब्वियसली नर्वस हैं. पता नहीं चलेगा कि ऑडियंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं. टॉकिंग फ्रॉम म्यूज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर बात करें, हम म्यूजिशियन हैं. हमारे लिए सबसे पहली बात यह है कि लोग हमारा म्यूज़िक एंजॉय करें, हमें अच्छा रिस्पांस दें. लेकिन एक अमेरिकन डेलीगेशन जब ये लोग आए थे सेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शंस के लिए, तो उनको मज़ा आया. तो होपफुली जो है इनको ही मज़ा आएगा. इनके भी फोक रूट्स हैं, तो होपफुली हमारे जो वेवलेंथ है वो सिमिलर होगी. सो आपका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, पार्ले, आमिर आप और आपके बाकी जो 3 बैंडमेट्स हैं वो पेशावर से हैं. तो ये जो इंटरसिटी लिंक ये कैसे, ये बस कैसे चली? ये बस जो है पेशावर, इस्लामाबाद जो है आजकल इस्लामाबाद इस पेशावर का समर कैपिटल है. तमाम पश्तून वहाँ पे आके काफ़ी देर रहते हैं. नशा गली से जाते हैं तो हिल स्टेशन जाते हैं, तो रास्ते में होते हुए जाते हैं. काफ़ी लोगों के घर भी यहाँ पे है, सेफ्टी इश्यूज़ एंड स्टफ लाइक दैट. तो 4 साल पहले बस ये आए, उन्होंने एक परफॉर्मेंस करनी थी एक यूनिवर्सिटी में, और मेरा एक कज़न है, उसने मुझे बुलाया कि आ जाओ, इनका जैम करो, ये तुम्हारा स्टाइल और उनका स्टाइल काफ़ी सिमिलर है. तो मैं आया और बस विदिन 10 मिनट्स हमने जैम किया. आमिर वाज लेट. यही होता है इंटरसिटी में. आमिर आ रहा था रास्ते में, हम पहुंच गए थे, और मैं आई वाज ऑन स्टेज, एंड व्हेन आई वाज ऑन स्टेज मैं पहली बार मिला आमिर से. तो आमिर ऑन स्टेज परफॉर्मिंग हम मिले थे इसी तरह बैठ के ठीक ठाक, बस वी प्लेड एंड क्लिक फ्रॉम देयर जी. अच्छा, तो खुमारियान नाम रखने की क्या वजह है, इसकी क्या बैकग्राउंड है? रबाब जो है, फरहान अक्सर बोलता है अपने इंटरव्यूज़ में भी कि रबाब जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सोच रखने वाले लोग, फ़लसफ़ा रखने वाले लोग, बेशक वो फ़लसफ़ा उनका अपना कोई फ़लसफ़ा हो, रखने वाले लोग सुनते हैं. और अक्सर जो है वो खुमार में सुनते हैं. तो हमने बैंड का नाम चेंज होता गया, यहाँ वहाँ इस तरह डिफरेंट नाम रखे. लेकिन जब हमने प्ले करना शुरू किया पेशावर में विद आवर फुल फोर्स, चारों बंदों ने, तो जो लोग थे उन्होंने खुद नाम देना शुरू किया हमें कि ये खुमारियान है. और जैसे इंटॉक्सिकेंट्स भी एक तरह से आपको एक दूसरी दुनिया में ले जाते हैं, और आपका जो म्यूज़िक है वो वाकई ऐसा है कि वो लिसनर को एक बिल्कुल अलग दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो आई थिंक आपके फैंस ने बहुत अच्छा आइडिया दिया आपको, जो नाम उन्होंने आपका रखा है. दैट्स क्वाइट अप्रोप्रिएट. Couldn't say it better, yeah. Thank you. अच्छा, आप लोग इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक बजाते हैं, और इवन दो पाकिस्तान में म्यूज़िक में इंस्ट्रूमेंटल की हिस्ट्री है, क्योंकि जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें ख़ास तौर पे सितार और तबला और जुगलबंदी का ट्रेंड है, ट्रेडिशन है. लेकिन आजकल के जो बैंड्स हैं वो यूजुअली इंस्ट्रूमेंटल नहीं बजाते. तो क्या वजह है, आप लोगों ने क्यों चूज़ किया कि आप एक इस टेरिटरी में जाएं? इंस्ट्रूमेंटल की जी इसमें काफ़ी वजह हैं एक्चुअली. मतलब मैं आपको 2-3 मेन बता दूंगी. एक तो ये कि देखिए, इंस्ट्रूमेंटल आपको कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है. जो भी सुनता है वो अपने तरीके से उसको अपने रिलेट कर सकता है. एक तो ये मेन वजह है, क्योंकि अगर आप देखिए लिरिक्स जिस सॉन्ग्स में होते, ठीक है बहुत अच्छे सॉन्ग्स है, पर वो ये होता है कि जो लिरिक्स बेस होते तो आपका फोकस और उन्हीं लिरिक्स के साथ ही रहता है. तो एक तो इसमें ये फ़ायदा है कि जी कोई लैंग्वेज का वो नहीं हो. दूसरी बात ये कि कुछ ऐसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हम इनको जो दे आर फेडिंग आउट एंड दे आर डाइंग आउट एक्चुअली, जो हमारे ट्रेडिशनल फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो उसको भी काइंड वांटेड टू ब्रिंग देम बैक. और फिर देखिए जी उसके साथ फ्यूज़ करें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, तो उसके
ایک اور ہی جو ہوتے ہیں نا کہ ایک سمت بن گئی. اب جیسے کہ جیسے ہمیں کہا جاتا ہے ہائپر فوک بینڈ, یہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا ایگزسٹنٹ ہے ہی نہیں, اٹس آلموسٹ نان ایگزسٹنٹ. اچھا یہ بتائیں, جو لوگ کے پی کے سے باہر رہتے ہیں اور پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں, امریکہ کی ہم بات کر لیں, یہاں پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں, تو بہت سے لوگوں کا یہی پرسیپشن ہے کہ کے پی کے کا جو کلچر ہے وہ انڈر اٹیک ہے, کریٹیو آؤٹلیٹس بہت کم ہو گئے ہیں. تو آپ یہ بتائیں, آپ لوگ یہاں آئے ہیں پرفارم کرنے, آئی ایم شیور کہ لوگ یہ دیکھ کے بھی سرپرائز ہوتے ہیں کہ 4 لڑکے آئے ہیں, جینس پہنے ہوئے ہیں, میوزک بجا رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو لوگ سرپرائز تو ہوتے ہوں گے. آپ بتائیں, آپ کو یہ سرپرائزنگ لگتا ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوتی ہے آپ کو اس طرح دیکھ کے؟ حیرت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ باہر کی بات کریں, ہم تو پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ چیز مطلب بینگ فرام دیر آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ جیسے لاہور یا اسلام آباد, یعنی آئی ہیو بین آسکڈ دس کویسچن سو مینی ٹائمس کہ اگر جب دوسرے سٹیز میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اچھا آپ پشاور میں مطلب آپ جینس پہن سکتے ہیں, آپ جینس پہنتے ہیں, تو مطلب جب آپ کے ود ان وہ چیزیں ادھر سے کلیئر نہیں ہوتی تو پھر آپ اس طرح یو بلڈ آن. گڈ پارٹ از کہ جی اٹس ایکچولی پیپل آر اپریشیٹنگ اٹ اینڈ دے آر سپورٹنگ اس ٹریمنڈسلی ود دس تھنگ. مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں پروو کرنی پڑتی ہیں, تو وہ ہاؤ وی آر ڈوئنگ اٹ, دا وے وی آر ڈوئنگ اٹ, مطلب آپ اس کو ڈگنیفائڈ اینڈ ویری ڈیسنٹ مین, تو لوگوں کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آٹومیٹکلی ان کے جو کانسیپٹس ہیں اینڈ وٹ دیئر ویو پوائنٹس آر, دے آر چینجنگ اینڈ دیٹس اے گڈ تھنگ. آج جو لوگ آپ کو دیکھیں گے پرفارم کرتے ہوئے, کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ اسٹیج پہ بڑا مزہ آئے گا. باقی اگر وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اور ہم ان کو ان کی ہیکٹک قسم کی زندگی میں, ہم اتنی ہیکٹک مطلب کمپیریٹیولی ہمارا ملک میں تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے, بٹ اگر ہم کسی کو بھی پوری دنیا میں 5-10 منٹ ریلیف دے سکتے ہیں ہیکٹک روٹین سے, اور وہ خوش ہو کے یہاں سے جائیں اور ایک امپریشن لے کے جائیں, بے شک ناچیں نہ گائیں, جو بھی ہو, ہم ایز میوزیشنس خوش ہیں. وقت ہو رہا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد دیکھیے رباب فیوژن کیا ہے. ایڈرین, تھینک یو سو مچ فار ٹاکنگ ٹو وائس آف امریکہ. آپ نیفا کے لیے جو سینٹر اسٹیج پروگرام آرگنائز کرتی ہیں اس کے بارے میں کچھ بتائیے. سینٹر اسٹیج ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا بھر کے فنکاروں کو امریکہ کا دورہ کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. اس پروگرام کے تحت ہم پاکستان, مراکش اور ویتنام کے فنکاروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پاکستان کے فنکاروں کا ایک گروپ جون میں یہاں آ رہا ہے, جبکہ باقی 6 گروپس موسم خزاں میں آئیں گے. And what is the vetting process when you're looking for bands from مختلف ملکوں سے بینڈز کو کیسے چنا جاتا ہے؟ looking for, and what, how do you select these bands? We start with an open nomination. اس کا آغاز اوپن نامینیشنز کے ذریعے ہوتا ہے. ہم دنیا بھر کے فنکاروں کو اپنے پروگرام میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں, جس کے جواب میں ہمیں ان کی جانب سے نامینیشنز وصول ہوتی ہیں, جس کے بعد ریویورز اور ایڈوائزرز کا گروپ نامینیشنز کا جائزہ لیتا ہے اور شارٹ لسٹنگ کرتا ہے. اس سے اگلے مرحلے میں ہماری ٹیمیں فنکاروں سے ملنے ان کے ملکوں میں جاتی ہیں, جہاں انہیں کانٹریکٹس کے تمام پہلوؤں سے آگاہ کیا جاتا ہے, اور اس طرح امریکہ میں اپنی پرفارمنس پیش کرنے والے فنکاروں کی حتمی فہرست تیار کر لی جاتی ہے. And then we narrow it down to the final list of artists to participate. So why don't you tell us about, in this particular... ہمیں آج پرفارم کرنے والے پاکستانی بینڈ کے بارے میں کچھ بتائیے. ان آرٹسٹ کو تو کلچرل امبیسڈرز کا رول بھی پلے کرنا پڑتا ہے, اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے؟ Big shoes to fill. So how successful is that? We've had a really great time, especially with the bands from Pakistan. ہمارا تجربہ بہت اچھا رہا ہے, خاص طور پر پاکستان کے معاملے میں, جہاں سے ہم نے اپنے سیزن 1 اور سیزن 2 کے لیے بینڈز بلوائے تھے.
انہوں نے امریکہ میں اپنے ملک کے ثقافت اور کلچر کو متعارف کرانے میں اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان سے آنے والے تمام گروپس نے یہ خیال رکھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور پاکستان کی نمائندگی کس طرح سے کرنی ہے، اور یہ کہ پاکستان ان سے کیا توقع رکھتا ہے۔ What they represent, what Pakistan is really like for them, and what it means to them to be an artist working in that country. And what's been the audience reaction? How have they reacted? Because, you know, the aim is to create... تو آڈینس ریئیکشن کیسا رہا ہے؟ The audience reactions have really been amazing. ناظرین کا ریئیکشن بہت اچھا تھا، اور میرا خیال ہے کہ اس پروگرام کا ایک سب سے اچھا پہلو یہ تھا کہ ہم اس میں نوجوان اور جدید دور کے فنکاروں کو سامنے لائے تھے۔ کچھ لوگ جو ان ملکوں کی روایات سے تو تھوڑا بہت واقف تھے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آج کل وہاں آرٹ کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، جس کی ایک مثال خماریاں جیسے گروپس ہیں جن کے ہاں اپنی ثقافت کی بھی جھلک موجود ہے، اور وہ پاکستان کے منظرنامے کو بھی پیش کرتے ہیں۔ And Adrian, where do you see center stage? تو سینٹر سٹیج کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ آپ نے کہا کہ آپ لوگ یو ایس ٹور کے ذریعے ایک کلچرل برج بنانا چاہتے ہیں، اور بتائیے کہ سینٹر سٹیج کا فیوچر کیا ہے؟ What do you want center stage to be doing? What we see جہاں تک مستقبل کا تعلق ہے تو ہم اب تک جو تجربات کر رہے ہیں ان میں اضافہ کریں گے۔ مثال کے طور پر ہم مسلسل 2 سال سے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور ہمارا یہ تجربہ بہت اچھا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم آئندہ برسوں میں بھی پاکستان کے مزید فنکاروں کو یہاں آنے کا موقع دیں یا دوسرے ممالک کی طرف جائیں۔ ہماری ایک کوشش یہ بھی ہے کہ ہم دوسرے ملکوں کے فنکاروں کو بھی موقع دیں، اور امریکیوں کو بھی ایک ایک کر کے تمام دوسرے ممالک کے میوزک اور فن کے متعلق زیادہ بہتر رائے کام کرنے کا موقع مل سکے۔ Mehdi, thank you so much for talking to Voice of America. مہدی، میں نے سنا ہے کہ آپ موروکو سے امریکہ پہلی بار آئے ہیں رباب فیوژن بینڈ کے ساتھ، تو بینڈ ممبرز کیسے ایک دوسرے سے ملے؟ How did you guys get together, the band members? We met at the center stage in Morocco. We came. قصہ کچھ یوں ہے کہ سینٹر سٹیج کے لوگ مراکش آئے تھے تاکہ وہاں سے امریکہ کے لیے کچھ بینڈ چن سکیں۔ اس مقابلے میں تقریباً 300 بینڈ اور آرٹسٹوں نے حصہ لیا، جسے آخر کار ہم نے جیت لیا۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمیں یہ موقع ملا۔ ہم نے کینیڈی سینٹر میں اپنے پہلے کانسرٹ کے ساتھ شروعات کی ہے، اور ہم امریکہ کی بہت سی ریاستوں میں جا کر کانسرٹ کریں گے۔ And of course, performing at the Kennedy Center is such a big honor. And آپ اپنا ٹور یہاں سے شروع کر رہے ہیں، تو کیسا لگ رہا ہے؟ So we are very, very happy to performance here in Kennedy Center. This is a big place. ہمیں کینیڈی سینٹر میں پرفارم کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یہ ایک معروف جگہ ہے اور یہ دنیا بھر میں اپنی شناخت اور پہچان رکھتا ہے۔ اس کی حیثیت دنیا کے ایک بڑے ثقافتی مرکز کی ہے۔ اس سینٹر سے اپنے ٹور کا آغاز کرنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ This is a big honor for us. And how would you describe your music? اپنے میوزک سٹائل کے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ کے بینڈ رباب فیوژن کے نام سے پتہ چلتا ہے کہ کافی میوزیکل انفلوئنسز ہوں گی۔ Ribab Fusion is a band. ہمارا بینڈ روایتی میوزک کے لیے کام کرتا ہے، یعنی ہم مراکش کا روایتی میوزک پیش کرتے ہیں۔ مراکش کے بارے میں پہلی بات میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک افریقی ملک ہے۔ مراکش کے جنوبی علاقوں میں صحرائی میوزک کی چھاپ نمایاں ہے، جو موسیقی کی بہت قدیم صنف ہے۔ اس سے صدیوں پہلے ہمارے آباء و اجداد نے تخلیق کیا تھا، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ ایک بہت بڑی سویلائزیشن اور میوزک کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، امریکی میوزک کے اثرات ہمارے ملک پر بھی پڑے ہیں۔ یہاں کا پاپ میوزک اور اس کی دوسری اصناف مثلاً جاز، راک وغیرہ مراکش میں کافی مقبول ہے۔ ہم نے اپنی توجہ موسیقی کی اپنی روایت پر مرکوز کی ہے، جس کی ایک مثال رباب ہے۔ اس ساز کا ہمارے بینڈ میں کلیدی کردار ہے۔ ہم بیس میوزک کے لیے بھی اپنا روایتی ساز استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم اپنے بینڈ میں کئی دوسرے روایتی مراکشی ساز استعمال کرتے ہیں اور ان کی مدد سے جدید دور کی موسیقی مثلاً جاز اور راک وغیرہ پیش کرتے ہیں۔ ہم اپنے بینڈ میں میوزک کی زیادہ تر امریکی اقسام کو مراکشی میوزک کے ساتھ ملا کر ایک نیا انداز دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ And many percussion and lotar, who's Warsas play.
and many percussion from Morocco, very traditional, and we mixed by the sound who's ground. You are in the position to act like cultural ambassadors. You know, you are representing. आपको मौका मिला है कल्चरल एम्बेसडर का रोल निभाने का। आप मोरक्को और अपने म्यूजिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप ऑडियंस और इस टूर से क्या उम्मीद रखते हैं? Your first US stop. What do you expect from the audience here? I hope that the American public will like what we will perform it. हमें तवक्को है कि हम यहाँ जो म्यूजिक पेश करेंगे अमरीकी अवाम उसे पसंद करेगी, क्योंकि अमरीकियों के लिए मराकशी मौसीकी एक बिल्कुल नई चीज है। उनके लिए मराकश एक बड़ी मुख्तलिफ जगह है और अमरीका में हमारे लिए भी बड़ी कशिश है। हमारी कोशिश होगी कि हम यहाँ के मौसीकारों के साथ भी मिलकर काम करें। अमरीका का टूर हमारे लिए एक शानदार तजुर्बा है और ये अपने तजुर्बात के तबादले का एक नादिर मौका है। For exchange the culture, for us is a big experience, and I think for American public also. What do you think in the future? Do you see a lot more Moroccan bands? आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं मोरक्कन और अफ्रीकन बैंड्स के लिए? और सेंटर स्टेज जैसे प्रोग्राम्स कितने अहम हैं ऐसे इंटरनेशनल बैंड्स के लिए ताकि उन्हें मौका मिले यूएस आने का? You have this kind of an exchange going on. With center stage, we will meet. We have meeting also with like workshop. We have meeting also with people in some. सेंटर स्टेज एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आपको वर्कशॉप्स अटेंड करने का, लोगों से मिलने का, यूनिवर्सिटियों में जाने का, उन्हें अपनी सकाफत, अपनी म्यूजिक और अपनी तारीख के मुतालिक बताने का मौका मिलता है। ये सिर्फ म्यूजिक पेश करने का प्रोग्राम नहीं है, बल्कि इसमें हमें दूसरों के साथ बराह रास्त मिलने और एक दूसरे को जानने का भी मौका मिलता है। बाज़ दफ़ा सिर्फ कॉन्सर्ट ही नहीं होता, बल्कि मीटिंग्स भी होती हैं, जिसमें हम अपने साज़ों के बारे में लोगों को वजाहत से बताते हैं। तो गोया इस प्रोग्राम की हैसियत एक तरह से मौसीकी से कहीं बढ़कर है। Mehdi, thank you so much for talking to Voice of America. We really wish you and Rabab Fusion the very best, and hopefully the American audience will, understand and appreciate, and we hope to see great things from you in the future. Thank you so much. Thank you. एक ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कल्चर के फ्रोग में कैनेडी सेंटर के बारे में। ऑलराइट गाइस, जैसा कि आप जानते हैं आज हम आए हैं कैनेडी सेंटर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गार्थ रॉस। गार्थ रॉस कैनेडी सेंटर में कम्युनिटी एंगेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Sir, it's my pleasure. So first I want to ask you, what's Kennedy Center's goal in hosting Center Stage? That's a great question. The Kennedy Center has कैनेडी been... सेंटर अपनी इब्तिदा से ही बैनुल-अक़वामी सकाफ़ती सफारतकारी के एक प्लेटफॉर्म की हैसियत से काम कर रहा है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि इस सेंटर में साल भर आर्टिस्ट अपनी परफॉर्मेंस पेश करते रहते हैं। कई बरसों से हम साल के इन आयाम में बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल फेस्टिवल्स कर रहे हैं, जिनका अहम बुनियादी पहलू ये है कि इन तकरीबात में आर्टिस्ट न सिर्फ ये कि वो अपने मुतालिक ये बताते हैं कि वो कौन हैं, बल्कि अपने इस तजुर्बे से वो बैनुल सकाफ़ती रवायात भी कायम करते हैं। So what kind of feedback have you received from your audiences so far regarding Center Stage? Enthusiasm, applause, नाज़रीन से हमें जो कुछ मिला है उससे इन अल्फाज में बयान किया जा सकता है कि बहुत ज़्यादा जोश व खरोश
بہت زیادہ تعریف، پرفارمنسز پر پرجوش تبصرے اور بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ سب سے اہم چیز بالخصوص سینٹر سٹیج کے حوالے سے یہ ہے کہ آرٹسٹ اور ناظرین کے درمیان ایک حقیقی ربط اور نظریات و ثقافت کا تبادلہ۔ In terms of organizing center stage over here, letting the artists come and use the space, and also in terms of nurturing the arts in Washington DC, what are some of the big challenges that the Kennedy Center faces? One of the challenges we face is ہمیں جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک بڑا چیلنج وقت ہے جس کا آرٹسٹ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے، یعنی انہیں اسی طرح کی تکنیکی مدد فراہم کرنا جس کے ذریعے وہ ان ناظرین جنہیں وہ یہاں لانا چاہتے ہیں لانے میں کامیاب ہو سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم بہت سے وسائل استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہم عموماً کامیاب رہتے ہیں، لیکن اصل چیلنج یہ ہے کہ ہم یہ کام سال بھر نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس سلسلے میں امریکی محکمہ خارجہ اور نیو انگلینڈ فاؤنڈیشن جیسے اپنے شراکت داروں کا تعاون حاصل کرتے ہیں کہ وہ اس چیلنج سے نمٹنے میں ہماری مدد کریں، کیونکہ کینیڈی سینٹر کچھ بھی نہیں ہے اگر اس کی حیثیت ایک ثقافتی مرکز کی نہ ہو۔ platform for culture here in Washington and in the United States. And so tonight, Khamarian is performing here, Rabab Fusion is performing here. What are you looking forward to in tonight's performances? And what would make it a success in your terms, in your books? People who come in یہاں آنے والے لوگ جو ان فنکاروں کے پہلے سے فین نہیں ہوتے، جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پاکستانی فنکار آئے ہوئے ہیں یا مراکشی فنکار آئے ہوئے ہیں تو ان کے ذہن میں ان کی کوئی تصویر یا ان کے متعلق کوئی رائے ہوتی ہے، لیکن جب وہ ان کی پرفارمنسز دیکھ کر یہاں سے جائیں گے تو ان کی رائے اس رائے سے بہت بہتر ہوگی جو ان کی یہاں آنے سے پہلے تھی، کیونکہ آرٹسٹ بہت اہم ہوتے ہیں، وہ اپنے کلچر کے اہم ترین نمائندے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے معاشروں کے لیے بھی اس لحاظ سے اہم ہوتے ہیں کہ وہ انہیں یہ معلومات فراہم کرتے ہیں کہ ہم انفرادی طور اور اجتماعی حیثیت میں کون ہیں اور کیا ہیں۔ Thank you so much for talking to us. یہ بہت شاندار میوزک تھا۔ میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگوں نے یقینی طور پر اس قسم کا میوزک پہلے نہیں سنا ہوگا۔ یہ واقعی بہت شاندار میوزک تھا۔ وہ پشاور کی بہت سی روایتی آوازیں یکجا کرنے میں کامیاب رہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ماڈرن ٹیکنیکس کا بھی کامیابی سے استعمال کیا۔ واقعی یہ بہت اچھا میوزک تھا۔ مجھے خوشی تھی کہ یہاں پر جتنے بھی واشنگٹن میں جہاں پہ بسنے والے لوگ ہیں ان سب نے اس کو بہت پسند کیا، اور یہ مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ باقی شہروں کا بھی دورہ کریں گے، اور اس سے ایک پاکستان کے جو میوزک، اس کے کلچر اور اس کی جو ایک رچ کلچر سے آگاہی اب یہاں کے لوگوں کو آگاہی ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہمارے لیے اہم ہے۔ آپ تو آفیشیل ایمبیسڈر ہیں، لیکن جو لوگ یہاں پاکستان کا کلچر لے کر آتے ہیں وہ ایک طرح سے ان آفیشیل ایمبیسڈرز ہیں پاکستان کے۔ آپ کی جو جاب ہے اس میں ان لوگوں کا رول آپ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ جو ہے وائڈر آڈینس تک ریچ کرتے ہیں۔ ان کا جو میسج ہے وہ میسج آف پیس اینڈ لو ہے، وہ پوری کی پوری اپنا دنیا میں پہنچتے ہیں اور پوری امریکن پبلک سے پہنچے گا، اور اس سے یہ بھی تاثر ملتا ہے کہ پاکستان کے لوگ کتنے پیس لونگ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی اچھا انیشیٹو تھا، اور مجھے آج اس پروگرام میں شرکت کر کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ I hope آج کا انٹرنیشنل میوزک فل شو آپ کو پسند آئے گا، but unfortunately that's all the time we have. بٹ ہم سے فیس بک اور ٹویٹر کے ذریعے ضرور کنیکٹ کیجیے گا۔ Until then، خدا حافظ۔